بھیجنے والا اللہ بھی ناراض ہے۔ تو رمضان تو پورا قابل قدر ہے، لیکن یہ جو آخری اشرا ہے اس کی بات ہی کچھ ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ رمضان کے ہر افطار میں اللہ جہنم سے 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، اور جو آخری دن ہوتا ہے تو جتنے اب تک آزاد ہوئے اتنی مقدار میں اس ایک رات میں، آخری رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر عید کے دن جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، پھر فرشتوں کو راستوں پر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور وہ بھی مغفرت کی نوید سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو شد میزر، آپ اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلًا، اپنی رات کو عبادت سے زندہ کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لیکن جب آخری اشرا آتا تو فرمایا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے، اتنا مجاہدہ کرتے کہ وہ اس سے پہلے نہ کرتے۔ یعنی جوں رمضان گزر رہا ہے تو آپ کی عبادت میں، آپ کی مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہم کبھی کبھار اپنے ایمان کا لیول چیک کریں۔ بھائی ہم فیور چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں، کولیسٹرول لیول چیک کرتے ہیں، وٹامن ڈی کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ایمان کا لیول چیک کرو، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استفتی قلبک، اس دل کے مفتی سے، اس دل کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہیں جو دل میں کھٹکے۔ تو اگر رمضان کے آنے سے خوشی ہو رہی ہے تو ایمان اچھا ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، انوارات اور برکات کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر رمضان کے آنے سے ٹینشن ہو رہی ہے کہ گرمی زیادہ ہے اور دن بڑے ہیں، کیا ہوگا، تو ایمان اچھی حالت میں نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی وہ طائف سے مکے کی طرف چل پڑا اور دوسرا مکے سے طائف کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں ملاقات ہوئی، الیک سلیک حال احوال لیے، تو طائف والے نے مکے والے سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا رمضان آ رہا ہے، مکے میں گرمی، تو رمضان طائف میں گزارنے کا۔ کہنے لگا طائف ٹھنڈا علاقہ ہے، رمضان آ رہا ہے، روزوں کا مزہ نہیں آئے گا، مکے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو مزہ یہاں پر روزہ گزارنے کا ہے۔ زاویہ نگاہ کا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب پوچھا آپ کو کیا پسند ہے، فرمایا سخت گرمی میں روزہ رکھنا۔ تو ایمان کا لیول چیک کریں۔ رمضان آنے سے خوشی ہوئی، ایمان اچھا ہے۔ رمضان آنے سے ٹینشن بڑی، ایمان کمزور ہے۔ پھر رمضان جانے سے خوشی ہو تو ایمان اچھا نہیں ہے۔ جو اچھا مہمان ہوتا ہے، جو خاص مہمان ہوتا ہے، جو وی وی آئی پی ہوتا ہے، اس کے جانے سے آدمی کو خوشی نہیں ہوتی۔ آدمی کہتا ہے 2-4 دن اور رک جائے، 2-4 گھڑیاں اور ہمارے ساتھ بتا لے۔
اللہ والے تو رمضان ایسا گزارتے تھے کہ فرشتے بھی رش کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ رمضان میں 61 یا 63 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 قرآن تراویح، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھتے، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کیا، 40 سال تک راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو مناتے رہے، آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کیا، اور جب ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سرتاج ہیں، لیکن بیت اللہ میں جا کر دعا مانگی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی۔ اے اللہ، آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں بڑا حقیر فقیر، روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، میرا حساب نہ لینا، اگر لینا ہی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لیں، ہم نظریں ملانے کے قابل ہیں۔ آقا نے ہم سے وفا میں انتہا کر دی، ہم نے بے وفائی میں حد کر دی۔ کافر بھی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر کے طریقے پر بال رکھنا، غیروں کا لباس زیب تن کرنا، شادی میں خوشی کے موقع پر سنتوں کے جنازے نکالنا، آنکھوں سے بدنظری، کانوں سے غیبت، زبان سے جھوٹ، ہاتھوں سے رشوت اور سود، پاؤں سے گناہوں کے اڈے کی طرف جانا، دل دماغ کو گناہوں کا پروڈکٹر بنانا، یہ ناقدری نہیں، اس سنت کو گندی نالی میں بہانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے ایمان کا لیول چیک کریں، روزہ رکھتے ہیں بوجھ سمجھ کر، تراویح پڑھتے ہیں بوجھ سمجھ کر، ایسا نہ ہو۔ حسرت پامال آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی۔ اب یہ جملہ کہنا تو بڑا آسان ہے، میں جوش سے کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن کر دکھانا بڑا مشکل ہے۔ 73 سال، ہم تو 73 مہینے نہیں کہہ سکتے، ہم تو 73 دن نہیں کہہ سکتے، ہم تو 73 گھنٹے نہیں کہہ سکتے، ہم تو 73 منٹس نہیں کہہ سکتے، ہم تو 73 سیکنڈز نہیں کہہ سکتے، ہر وقت دل میں غیر بھرا ہوا۔ بھائی جس کمرے میں کتا ہو، تصویریں ہوں، تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں؟ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس دل میں ہم نے غیر کی تصویریں بھر رکھی ہے، تو جب اس کی رحمت کے فرشتے آتے وہ خود کیسے آئے؟ جوش میں آ کر کہا، اے اللہ 73 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہ دی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ دھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی،
آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، یہ چند گھڑیوں کو قیمتی سمجھے۔ جہاں اللہ نے رمضان کی فضیلت کو بتایا، وہیں یوں فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، قصیر لا يحتمل التقصیر، اتنے تھوڑے دن ہیں، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھائی جب کسی کے پاس تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے نا، اور وہ کسی انویسٹر کو دیتا ہے کہ یہ میرے پیسے کاروبار میں لگاؤ، تو کہتے جی میری زندگی بھر کی جمع پونجی، میری خون پسینے کی کمائی ہے، یہ جو تمہیں دے رہا ہوں یار اس کو ضائع نہیں کرنا، ورنہ میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ ایسا ہی ہے تو ہمارے دامن میں ہے کیا؟ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہے، اس میں بھی اخلاص نہ ہو، اس میں بھی للہیت نہ ہو، اس میں بھی دکھلاوا ہو، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بزرگ بازار گئے سودا لینے، جب انہوں نے خریداری کی اور دکاندار کو پیسے دیے تو دکاندار نے کہا یہ پیسے تو کھوٹے ہیں، یہ سکے نہیں چلتے، جعلی ہیں۔ تو بزرگ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں لانے کی تدبیر کی، جب ہوش میں آئے تو دکاندار نے کہا حضرت ٹینشن کی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس اور پیسے نہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے، جائیں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت فرمانے لگے ٹینشن اس بات کی نہیں کہ دینے کو اور پیسے نہیں، ٹینشن اس بات کی ہے جن پیسوں کو میں آج تک کھرا سمجھتا رہا، آج پتہ چلا یہ تو کھوٹے ہیں، جن اعمال کو ہم کھرا سمجھ کر کرتے رہے، کل میدان محشر میں اللہ یوں کہہ دے یہ تو ریجیکٹڈ ہیں، یہ تو مردود ہیں، تمہاری نمازوں میں جان نہیں تھی، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، ان یسیر الریا شرک، یہ سارے ضائع ہو گئے۔ تو ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا کے ایئرپورٹ ڈپارچر پر کوئی چیز ہم بھول جائے تو کسی کو فون کر کے کہتے یار لے آؤ، ایئرپورٹ لے آؤ، یا باہر ملک میں کسی کو فون کر دیتے، لیکن آخرت کے ڈپارچر پر، آخرت کے سفر پر اگر ہم یہ چیزیں لینا بھول گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی لیے یہ جو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی انویسٹمنٹ کی ہے۔ بھائی دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ مال نہیں ہے، وقت ہے، وقت۔ آپ نے وقت دیا ہے 10 دن، اور اگر یہ بھی ضائع ہو گیا، مسجد کی ناقدری ہو گئی، دنیاوی باتیں ہو گئی، غیبت کر لی، چغلی کر لی، بد نظری ہو گئی، مسجد کے تقدس کے خلاف کوئی کام ہو گیا، کسی ساتھی کا دل توڑ دیا، تو آپ بتائیں خسرت دنیا والآخرہ۔ شیخ الحدیث شیخ القرآن والتفسیر مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ ایک موقع پر فرمانے لگے کہ بعض لوگوں کو اللہ اپنے گھر اس لیے بلاتا ہے کہ وہ نیک اعمال کریں، اللہ کا قرب پائے، اور بعض کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے در پر، اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرے، مسجد کی ناقدری کرے اور محروم ہو جائے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ غیر رمضان میں گناہ کرو برا ہے، لیکن رمضان میں کرو اور برا ہے۔ روڈ پر گناہ کرو برا ہے،
لیکن اللہ کے گھر میں کرو اور برا ہے. کسی عام آدمی کا دل توڑو برا ہے، لیکن کسی اللہ والے کا دل توڑو اور برا ہے. غیر معتکف وقت ضائع کرے برا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہوا بھی وقت ضائع کرے اور برا ہے، اور برا ہے. اسی لیے ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں، کہیں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے. یہ اعتکاف تو اللہ کے در پر پڑ جانے کا نام ہے. اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے؟ اللہ کریم نے اپنے 2 برگزیدہ پیغمبر، باپ بیٹا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حکم دیا کہ بیت اللہ بناؤ، میرا گھر بناؤ. دوسرا حکم کیا دیا؟ ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. میرے اس گھر کو صاف کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. گویا کہ اعتکاف والوں کے لیے اللہ اپنے گھر کو آراستہ کرنے کا حکم اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو دے رہے ہیں. اور اعتکاف والے ہی اللہ کے گھر کو گناہوں سے آلودہ کرے یا ظاہری نجاست سے، تو یہ کتنی بڑی بری بات ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی اپنے نفس کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. بعض مفسرین نے اس سے اعتکاف کی طرف اشارہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم. اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان جیسے بن جاؤ. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کونوا مع الصادقین. اللہ والوں کے در پر رہ پڑو. اللہ والوں کے ساتھ رہو یوں ترجمہ نہیں کیا، اللہ والوں کے در پر رہ پڑو. فرمایا اللہ والوں کے پاس اس کثرت سے آؤ جاؤ کہ دوسرا یہ سمجھے یہ تو ان کا اپنا آدمی ہے، یہ تو ان کا اپنا آدمی ہے. تو بھائی آپ مسجد میں آئے، اللہ کے در پر پڑ گئے ہیں. جیسے کوئی کسی کے دروازے پر پڑھ کر کہیں جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اٹھ کر نہیں جاؤں گا. آپ نے اللہ کے در کو پکڑ لیا ہے، اللہ بخشش کا پروانہ لے کر اٹھیں گے، تیری رضا کا سرٹیفکیٹ لے کر اٹھیں گے، اپنے گناہوں کی معافی کروا کے اٹھیں گے، جنت میں دخول اولی کا مصداق بن کر اٹھیں گے، جہنم سے نجات اور خلاصی کا یقین لے کر اٹھیں گے. صحابہ نے یہی تو کیا. اللہ کے در کو پکڑا تو در در کی ٹھوکروں سے بچ گئے. ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کا ڈر دل میں آیا تو ساری دنیا کا ڈر دل سے نکل گیا. ہم اللہ کا ڈر دل سے نکلا تو چوہے اور بلی سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ جو مسجد میں آپ پڑ گئے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ کام نہیں دے گا.
اس میں ایک وہ آدمی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ فرمایا جس کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ بھائی ہم میں اور صحابہ میں فرق تو بہت ہے نا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک تبلیغی جماعت کسی عرب ملک میں چلی گئی، تو وہاں پر تبلیغ کا کام احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک مقامی آدمی جو عرب تھا، دیہاتی ٹائپ، وہ آ کر جڑنے لگا۔ ایک دن مشورہ ہو رہا ہے کہ بیان کون کرے، تو امیر صاحب نے اسے کہہ دیا بیان آپ نے کرنا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو بیان نہیں آتا۔ حضرت فرمانے لگے امیر صاحب کھڑے ہو کر اتنا کہہ دو مجھے بیان نہیں آتا، لیکن کرنا آپ نے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی شان کے اس نماز میں مجمع ذرا زیادہ آ گئی، کچھ شہزادے اور خاص قسم کے لوگ بھی آ گئے۔ اب امیر صاحب پریشان کہ مجمع خواص کا ہے، آج رش زیادہ ہے اور بیان ہم نے اس کا طے کر دیا ہے، اس کو تو بیان آتا نہیں ہے، اللہ خیر کرے۔ بہرحال نماز کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور پہلا جملہ یہ کہا مَا الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں۔ اب جب یہ جملہ کہا تو امیر صاحب پریشان، لوگ بھی حیرت زدہ کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا۔ اس نے پھر کہا مَا الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا شِبْرًا وَاحِدًا فَقَط، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک بالش کا فرق ہے۔ اب لوگ اور پریشان کہ آگے کیا کہے گا۔ اس نے کہا مَا الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا شِبْرًا وَاحِدًا فَقَط، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک بالش کے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ایمان الصحابہ ہا ہونا و ایماننا ہا ہونا، صحابہ کا ایمان ان کے دل میں تھا، ہمارا ایمان محض زبان پر ہے۔ ایک بالش کا فرق، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو یہ ایمان دل میں اتر جائے۔ ہم جو اللہ کے در پر آئے ہیں، اللہ کے در کو پکڑائیں تو یہ صرف 10 دن کے لیے نہ ہو۔ 10 دن آپ کو مسجد کے بنا کہیں چین نہ آئے، تب بات بنے گی۔ 10 دن مسجد میں رہے، رمضان میں، آخری عشرے میں، فرشتوں کے پڑوس میں، اللہ کی رحمت کے سائیں تلے، اور اعتکاف سے اٹھے، ایسے اٹھے کہ اگلے رمضان تک مسجد کا رخ نہیں کیا، یہ تو ضائع ہو گیا۔ اس کا اعتکاف قبول ہوتا تو اللہ اس سے اپنا آنا جانا اور وہ سلسلہ باقی رکھتا۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ صحابہ کے بارے میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اگر گھر جا کر دروازہ نوک کرتا، جی فلاں صحابی ہیں، نہیں ہے، کہاں گئے ہیں؟ مسجد گئے ہیں، کب آئیں گے؟ جی کوئی پتہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد میں جاتے ہیں تو جلدی تو نہیں آتے۔ ہمارے بارے میں کوئی پوچھے دروازہ نوک کر کے جی فلاں صاحب ہیں، نہیں ہے، کہاں گئے؟ مسجد گئے، کب آئیں گے؟ بس جی آنے ہی والے ہیں۔ ہم تو آخر میں آتے ہیں، پہلے جاتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کوئی پوچھتا جی فلاں صاحب، نہیں ہے، کہاں گئے؟ بازار گئے، کب آئیں گے؟ آنے ہی والے ہوں گے۔
بازار تو ضرورت سے جاتے ہیں. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، بدترین جگہ بازار ہے. ہمارے بارے میں کوئی پوچھے صاحب کہاں گئے؟ بازار میں. کب آئیں گے؟ جی کوئی پتہ نہیں. آپ کو تو پتہ ہے بازار تو بازار ہے. جو تعلق ان کا مسجد سے تھا وہ ہمارا بازار سے. تو ان 10 دنوں میں ایسی صلح اللہ سے کرو کہ اللہ آپ کو اپنا بنا دے، آپ اللہ کے بن جاؤ، اللہ آپ کے بن جائے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنا اللہ اس کے بنے. ہوا بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اعتکاف کا مقصد اللہ سے پکی دوستی، پکی دوستی، پکا تعلق. اور خدا نخواستہ ابھی سے یہ پلان چل رہا ہے کہ اٹھ کر جائیں گے سب سے پہلے ہیئر ڈریسر کے پاس، داڑھی منڈوائیں گے. پھر جائیں گے بازار، جو نیکیاں کی ہیں وہ ضائع کریں گے. پھر اس دن عشاء بھی نہیں پڑھتے، اس دن تہجد بھی نہیں پڑھتے. جو 5 راتیں اللہ کو پسند ہیں اس میں 2 عید کی چاند راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اللہ انعام دینے کے لیے بلا رہا ہے، ہم بازاروں کا رخ کر رہے ہیں. پھر عید کی فجر بھی نہیں پڑھتے. بعض لوگ عید کی نماز میں بھی بال گیلے اور بھاگ بھاگ کر پہنچ رہے ہیں، اور عید کے دن تو سب کی چھٹی ہے. تو یہ اعتکاف اللہ تو قبول کرنے والا ہے، لیکن اس نے کچھ علامات بتائی ہے، اس نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، اس نے کچھ پیمانے دیے ہیں، اس نے ویریفیکیشن کے لیے کوئی راستہ بتایا ہے، جانچنے کا، پرکھنے کا. کسوٹی ہے اس کے پاس. لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے محترم دوستو، آپ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اعتکاف کی سعادت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈر لگا، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرمایا المسیر من الدنیا الی الآخرہ سہل ہین علی المومن. کہ دنیا سے جو آخرت تک کا سفر ہے یہ مومن کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن وَهِجْرَانُ الْخَلْقِ فِي جَنْبِ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کے لیے غیروں سے تعلق توڑنا، غلط لوگوں سے کنارہ کش ہونا یہ مشکل ہے. جیسے یہاں پر ہم اس غلط ماحول سے بچ گئے، باہر جا کر بھی بچنا ہے، باہر جا کر بھی بچنا ہے. تو یہ ہم اپنا وقت، قیمتی سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کی فکر کرنی ہے، اور ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا ہے. اور اس رمضان میں جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش مارتا ہے، 4 قسم کے لوگ بخشش سے محروم رہتے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں. ایک مدمن خمر، شراب پینے والا، اس کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی. دوسرا والدین کا نافرمانی، والدین کا نافرمانی. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے پیر آپ کے ماں باپ ہیں. ہم پیروں کے پاؤں دبا رہے ہوتے اچھی بات ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوتے اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. بعض لوگ جب ماں باپ سے الگ ہوتے ہیں تو مجبوری میں الگ رہنا جائز ہے، لیکن وہ ہفتے میں 1 دفعہ ملنے جاتے ہیں، سنڈے. ایک فروٹ کا تھیلا لے کر ہفتے میں 1 دن جا کر 1 گھنٹہ ملاقات کر کے کہتے ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. کہتے الحمدللہ میں ہر اتوار کو جاتا ہوں. ماں باپ کی نگاہیں روز تکتی ہے، ترستی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں.
اور بعض دفعہ اتوار کو کہتے آج میٹنگ ہے، آج ولیمہ ہے، آج پکنک پر جا رہا ہوں، آج بچوں کو لے کر نکلا ہوں، لہٰذا آج میں نہیں آ سکتا۔ 6 دن سے جو تمہارے انتظار میں تھے تم نے بڑی آسانی سے کہہ دی آج میں بزی ہوں۔ ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم فیس بک میں لگے ہوئے، دین کا کام کر رہے ہیں، فیس بک کے مجاہد بنے ہوئے۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹا فارغ ہوگا تو مجھے دیکھے گا، میں اس کو دیکھوں گی، یہ میری سنے گا، میں اس کی سنوں گی، مجھے سکون ملے گا۔ میرے تو تھوڑے سے دن ہیں، میری تو چند گھڑیاں باقی ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جس جنت کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اس جنت کو اللہ نے لا کر جس کے قدموں میں رکھا وہ ماں ہے۔ جس اللہ نے اپنی خوشی کو اس کی خوشی میں رکھا وہ باپ ہے۔ جس اللہ نے اپنی ناراضگی کو جس کی ناراضگی سے جوڑا وہ باپ ہے۔ جنت کے 2 مرکزی دروازے اللہ نے جن کو کہا وہ ماں باپ ہیں۔ بچپن میں دھوپ کی تمازت برداشت کر کے دنیا والوں کے تانے سن کر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ روزے کی حالت میں جو تیرے لیے کماتا رہا وہ تیرا باپ ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو سب سے پہلا کام اعتکاف سے اٹھنے کے بعد جا کر ان کے پاؤں میں پڑ جاؤ۔ ہم نے بہت ناقدری کی، اب نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑے پیر ہیں، ان کو خوش کیے بغیر دنیا کا کوئی پیر آپ کو جنت نہیں لے جا سکتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس کا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو والدین کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، رشتہ داری توڑنے والا لا يدخل الجنت قاطع۔ اعتکاف میں اٹھ کر جائیں، پتہ چلے کہ قبول ہوا ہے، ایک ایک سے معافی مانگو، غلطی میری ہے یا اس کی، یہ شیطانی چکر ہے۔ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے یہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ اس دل کو ہم نے کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ ایک آدمی کچرے کا تھیلا لے کر نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک، بدن پاک، کپڑے پاک، اس دل میں حسد، کینہ، بغض، بدنظری، سارا گند بھر کر کھڑے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، اعتکاف سے اٹھ کر جائے تو معافی مانگے، یہ دل صاف ہو۔ حسد اور کینہ دل میں رکھنے والا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اگر ان باتوں کو ہم پلے سے باندھ لیں، اس پر عمل کریں، ہمارا اعتکاف قبول ہوگا، اللہ ہمیں محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے، رات کے اندھیروں میں کیے، جان بوجھ کر کیے، غلطی سے ہو گئے، جو گناہ یاد ہیں جو یاد نہیں، سب کو معاف فرما۔ اے کریم اللہ، ہم بہت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں اور دامن داغدار ہیں، پر جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں۔ اللہ اس مجمع میں سفید ریش بزرگ ہیں جن کے سفید بالوں کو اللہ آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معصوم بچے ہیں جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو پسند ہیں، خالی نہیں لوٹاتے۔ وہ جوان ہیں جن کی جوانی کے سجدے آپ کو محبوب ہیں۔
وہ علماء ہیں جن کے سینوں کو آپ نے علم کے نور سے بھر رکھا۔ اللہ آخری اشرا ہے، رمضان ہے، مسجد ہے، معتکفین ہے، دینی ماحول ہے، اللہ ان میں کوئی تو آپ کا ولی ہوگا، اس کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما۔ اللہ رحمت کی وہ نگاہ جو جنید بغدادی پر پڑی ولی بن گیا، بشر حافی پر پڑی ولی بن گیا، رحمت کی نگاہ اس پورے مجمع پر ڈال دے۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے کو دین کا مرکز بنا، ہدایت کے چشمے جاری فرما۔ اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، زکوٰۃ کو قبول فرما، بیان کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اختلاف اور افتراق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا، نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ اللہ شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، کرونا اور دیگر موذی امراض کو ختم فرما۔ جو مبتلا بھی ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، جو محفوظ ہیں انہیں مزید اپنے حفاظتی امان میں رکھ۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی بخشش فرما، مقروض کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ سعادت، عافیت، خوشحالی والی زندگی، شہادت والی موت نصیب فرما، خاتمہ خیر اور ایمان پہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحمن۔